الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی عام ہوگی۔ گزشتہ جمعے آخر میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس بے حیائی میں سے ہم جنس پرستی یہ لوگوں میں پھیلے گی۔ مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرے گا، وَالْتَقَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرے گا، عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرے گی۔ آج یہ ایک پیشہ بن گیا ہے، تنظیم بن گئی، جس کو لوگو بھی مل گیا ہے، اپنا جھنڈا بھی بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس بے حیائی میں سے ایک بے حیائی جو گزشتہ جمعہ آخر میں بیان ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ طلاقیں عام ہو جائیں گی، اپنی بیویوں کو طلاق دیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ طلاقیں عام ہو جائیں گی، جو نبی نے بات بتائی وہ سننے کے قابل ہے۔ مرد طلاق دے کر انکار کر دے گا، میں نے طلاق نہیں دی۔ مرد طلاق دینے کے بعد انکار کر دے گا، میں نے طلاق نہیں دی۔ اور آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، بس ہم نے تھوڑا سا اس کو ایک نیا لباس پہنا دیا ہے۔ نیا لباس کیا پہنایا ہے؟ آج کے دور میں جو باتیں چل رہی ہیں اسے میں دوہرا دیتا ہوں۔ جی جب طلاق دی تھی تو گواہ نہیں تھے، طلاق دی تھی تو گواہ نہیں تھے۔ شریعت نے، قرآن نے کب بتایا ہے کہ طلاق دیتے وقت گواہ بناؤ؟ قرآن نے کہا بتایا ہے کہ طلاق دیتے وقت گواہ بناؤ۔ ایک نیا رخ بھی ہے۔ ایک جوان نے مجھ سے کہا، وہ ایک مجلس کے اندر مرد نے طلاق دی ہے، اس کی بیوی سامنے نہیں تھی۔ میں بھی پاگل آدمی ہوں، میں نے کہا جب مسجد میں نکاح ہو رہا تھا وہاں تیری بیوی بیٹھی ہوئی تھی؟ جب مسجد میں تیرا نکاح ہو رہا تھا تیری بیوی بیٹھی ہوئی تھی؟ جب تو ایجاب و قبول کر رہا تھا قاضی کے سامنے گردنیں ہلا ہلا کے کہہ رہا تھا میں نے قبول کی، میں نے قبول کی، اس وقت تیری بیوی کہا تھی؟ ایک نیا رخ بھی دے دیا گیا ہے۔ جی میں نے عامل سے معلوم کروایا یہ کالا جادو ہو گیا ہے، بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیوی والے تعلقات استعمال کرتا ہے، وہ کالا جادو کدھر ہوتا ہے؟ اس وقت وہ تیرے سے نکل کے تیرے ساتھ گھومتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور جب طلاق دینے کا وقت آتا ہے تو تیرے جسم کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ پھر کہتے ہیں جی ہم نے فلاں مولوی صاحب سے معلوم کیا اور انہوں نے کہا جی ایک طلاق ہوتی ہے۔ صحابہ کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا، صحابہ بے وقوف تھے۔
ہم نے نئے نئے رخ نکال لیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے فرمایا تھا لوگ طلاق دیں گے انکار کریں گے کہ ہم نے طلاق نہیں دی. کہا یہ میاں بیوی کے طرح میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے اور زنا کریں گے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی نے فرمایا. میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی نے فرمایا ہے. طلاق دینے کے بعد انکار کریں گے اور میاں بیوی کی طرح رہیں گے، زنا کریں گے. اس کے بعد اگلا جملہ بھی سنیے، نبی نے فرمایا پھر زنا کی اولاد بہت بڑھے گی. جسے ہم حرامزادے کہتے ہیں، ویسے تو ہم گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، حرامزادہ اسی کو کہا جاتا ہے جو زنا سے پیدا ہوتا ہے. یہ نبی نے آخری جملہ فرمایا کہ پھر زنا کی اولاد خوب بڑھے گی. اول تو آدمی کو زندگی میاں بیوی کی محبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ گزارنی چاہیے. مرد کو اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے. ہر جگہ جذبات کے فیصلے نہیں ہوتے. ہم نے سمجھ لیا ہم غصہ کرنے کے شہنشاہ بن گئے، بس سب جگہ ہماری چلے گی. ایسا نہیں ہوتا. آج نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دینی معاملات جیسے سیکھتے ہیں، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک گھر میں میاں بیوی زندگی کیسے گزارتے ہیں. اس معاشرت کو ہم نہیں سیکھتے. اس معاشرت کو ہم نہیں سیکھتے. پھر جب یہ معاملات ہمارے سر پہ آ پڑتے ہیں، فلاں جگہ سے فتویٰ لے لو، فلاں جگہ سے فتویٰ لے لو، فلاں جگہ سے فتویٰ لے لو. آج میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی. ان چاروں کا متفقہ فیصلہ ہے، اور یہ اپنے پیٹ سے انہوں نے نہیں لیا، قرآن سے حدیث سے نکالا ہے. جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے وہ 3 ہی واقع ہوتی، ایک نہیں ہوتی. میں نے بھی ایک جملہ کہا، صحابہ بیوقوف نہیں تھے. میں قصہ سناتا ہوں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ پہ کروڑ آئے رحمت نازل فرمائے، ان کی ایک بیوی تھی. انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بننے والے ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بننے والے ہیں. جب یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو غصے ہو گئے. کہا میرے باپ کی موت کے اوپر تجھے خوشی ہو رہی ہے؟ الفاظ دوسرے تھے، خلیفہ بننے والے تھے، اس کی مبارکباد دی. تو یہ خلیفہ کب بنے؟ جب باپ کی شہادت ہوئی تو بنے. تو حضرت حسن نے فرمایا میرے باپ کی موت کے اوپر تو خوشی کرتی، طلاق دیتی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا خرچہ ورچہ جو تھا وہ بھجوا دیا. جب بھجوایا تو اس خاتون نے کہا یہ تو دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، لیکن میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا. شوہر کو کہا اللہ کرے ایسا ماحول ہمارے گھروں میں ہو جائے کہ ہماری بیویاں شوہروں کو، بچوں کو محبوب رکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مردوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی اور کا محبوب بنایا ہوتا ہے تو ہماری بیویوں کی نظروں بھی کسی اور پر ہوتی ہے. قصور ہمارا ہے، ناراض مت ہونا، میں تھوڑی کھلی بات کر دیتا ہوں. قصور ہمارا ہے، ہم مردوں کا ہے.
قرآن کہتا ہے الرجال قوامون، اے مردو تم کو عورتوں پر نگران بنایا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر پرائی عورت کا نگران بن جاتا ہے. اپنی بیوی بچوں کی نگرانی اچھی نہیں لگتی اسے، وہ پراؤں کا نگران بن جاتا ہے. بیوی گھر میں پڑی رہتی ہے، اس کے تعلقات کسی اور سے لگے پڑے ہوتے ہیں. اب بیوی بچے محبوب نہیں لگتے، ماں باپ محبوب نہیں لگتے. جس سے موبائل پہ لگا پڑا ہے وہ اس کا محبوب ہے، پیسے بھی بھجوا رہا ہے، بیلنس بھی بھجوا رہا ہے، ضروریات بھی اس کی پوری کر رہا ہے، اور گھر میں بیوی بچے بھوکے مر رہے. کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے؟ اور آج دھوکے بازی اور جھوٹ ایسا پھیل گیا ہے، تصویر لڑکی کی لگی پڑی ہوتی ہے، فیس بک کا کھلاڑی عاشق ہو جاتا ہے تصویر کو دیکھنے کے ساتھ، عرصے دراز تک لگا پڑا رہتا ہے، پتہ چلتا ہے جی تو مرد ہے. میری نظر جاتی کیوں ہے دوسری طرف؟ سوال میرا یہ، جس کو تیرے ماں باپ نے تیرے لیے پسند کیا، اس کو اختیار کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ کیا، وہ تجھے پسند نہیں ہے، وہ تجھے پسند نہیں ہے، غیر پسند ہے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ غیر پسند ہے. بہرحال میں بات سنا رہا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا دنیا تو یہ جو روپے خرچہ بھیجا تھا یہ تو تھوڑا سا ہے، مگر محبوب کی جدائی ہو گئی. جب یہ جملہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا رونے لگے، اور پھر ایک بات فرمائی کہ میرے نانا کی یہ بات مجھے نہ پتہ ہوتی کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہے، میرے نانا کی بات مجھے یہ پتہ نہ ہوتی کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہے تو پھر کچھ کر لیتا. میں اپنے الفاظوں میں نے قصہ سنایا، ترجمہ نہیں کیا اس کا. میں نے آج ہمارے یہاں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. مانو اس بات کو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، مانو اس بات کو کہ ہم نے جذباتی فیصلہ کیا ہے. گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اردو میں محاورہ ہے برتن بجتے ہیں، برتن بجتے ہیں. او بھائی جب بجتے ہیں تو اس کا حل نکالو، طلاق دینا حل نہیں. میں اپنی بات کہتا ہوں، جو مرد طلاق دیتا ہے دنیا کا پرلا درجے کا بزدل بے غیرت انسان ہے. اتنا کمزور ہو گیا تو، اتنا کمزور ہو گیا تو، تیرے بندوق میں جتنی گولیاں تم نے ساری چلا دی. اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے دنیا میں. اور آج یہی وجہ ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، محلوں میں بھی دیکھتے ہیں، خاندانوں میں بھی دیکھتے ہیں، خوب طلاقیں ہو رہی ہیں. اور اس کی ایک وجہ گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں، ہم نے اپنی اولاد کو موبائل دے کر آزاد چھوڑ دیا ہے. اب اولاد ماں باپ کو مشورہ دیتی ہے میری شادی یہاں کرو. پوچھئے ان بوڑھوں سے، اللہ ان کی عمروں میں عملوں میں برکت عطا فرمائے، اولاد کے رشتے یہ طے کرتے تھے. آج ہماری جوان بچی، جوان بچہ اپنا جیون ساتھی خود تلاش کرتا ہے اور ماں باپ کے سامنے اٹل فیصلہ سناتا ہے میری شادی ہوگی تو یہاں ہوگی، تم جاؤ بھاڑ میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ورنہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اب ماں باپ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے، ناک کا مسئلہ آ جاتا. خرابی سسٹم میں کہاں سے آئی؟ میں نے تربیت اچھی نہیں کی، میں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی. جب میں موبائل دے رہا تھا اندھوں کی طرح میری آنکھیں بند تھی اور میری عقل پر پردے آ گئے تھے. اچھا بیٹا آپ کا یہ مسئلہ ہے، آج آپ کا جی پیدائش کا دن ہے، آج آپ نے اسکول میں ٹاپ، یا آپ کو انعام میں یہ موبائل دے رہے ہیں. واہ کیا بات.
کیا بات! ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنے لگ جائیں، خدا کی قسم بچے ہمارے تابع بن کر چلیں گے، ہماری مان کر چلیں گے، مگر ہم نے تو آزاد چھوڑ دیا، ہم نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، تمہاری مرضی ہے، تم بھی سمجھدار ہو گئے۔ اصل میں ہمارے ذہن میں ایک بات اور بھی بیٹھی ہوئی ہے، جی بڑے ہو جائیں گے سمجھ جائیں گے، تو بچپن سے دودھ چھڑا کے کھانا نہیں کھلایا کرو، سمجھ جاؤ بڑے ہو کے کھانا کھانا پھر سیکھ جائیں گے۔ کیوں محنت کرتے ہو؟ کیوں محنت کرتے ہو؟ بہرحال یہ گزشتہ جمعے کی بات تھی جسے آج میں نے پورا کیا۔ اگلی بات سنیے جو آج میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال بہت نہ ہو جائے اور بڑھے نہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، ہمیں غریبوں کی بڑی فکر ہے نا، ادھر نبی کہہ رہے ہیں مال بڑھے گا، مال کا بڑھنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال بڑھے گا نہیں اور پھیلے گا۔ ایک روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، کہا میں نے نبی سے سنا، نبی نے فرمایا تھا یہ معاملات اسی طرح شدت اختیار کرتے چلے جائیں گے، اور پھر اگلا جملہ فرمایا کہ مال بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلَلْمَالُ إِفَاضَةً، مال جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اس امت کو غریب نہیں رکھا اللہ نے، اس امت کے پاس پیسہ ہوگا، دنیا ہوگی، مال ہوگا۔ یہ میرا میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، نبی فرما رہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا نبی نے، کہا تجارت بڑھتی چلی جائے گی، تجارت بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ بیوی اس تجارت میں اپنے شوہر کی مددگار بن جائے گی۔ آج نہیں ہے ایسا، آج نہیں ہے ایسا۔ نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی، تجارت بڑھے گی، بیوی شوہر کی مددگار بنے گی۔ یاد رکھیے شریعت نے عورت پہ پابندی نہیں لگائی۔ میں ایک دو باتیں عرض کر دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ عورت بیچاری بیوہ ہوگی، بیوہ وہ تجارت کر کے اپنا پیٹ پال سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ میں اس سے اگلا ایک مسئلہ بیان کر دوں۔ عورت عدت گزار رہی ہے، بیوہ ہونے کی عدت گزار رہی ہے، اور عدت میں عورت کو گھر سے باہر نکلنے کا حکم نہیں ہے، گھر سے باہر نہ نکلو۔ عدت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ گھر کے اندر قید ہو جاؤ، گھر کی دہلیز کو پار نہ کرو، یہ عدت کا مطلب ہے۔ اچھا ہم نے عدت کا مطلب کیا لیا ہے؟ کسی سے فون پہ بات نہ کرے، کسی کو سلام نہ کرے۔ امام صاحب میرا فلاں رشتہ دار گھر میں آ رہا ہے، میری اماں میری فلاں عدت میں آ سکتا ہے، ہمارا ذہن ادھر جا رہا ہے، اس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں شارٹ میں ایک بات کرتا ہوں، عام زندگی کے اندر عورت کا جس سے پردہ ہے، عدت میں بھی اس سے پردہ ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ عام زندگی کے اندر خاتون کا جس سے پردہ ہے، جس سے بات کر سکتی ہے کرے، جس سے نہیں کر سکتی نہیں کرے، شریعت نے جو پابندی لگائی ہے، عدت کے اندر بھی یہی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ میرا فلاں بیٹا اور اس کا فلاں یہ وہاں رہتا ہے، وہاں چلا گیا، وہ بیوی عدت میں ہے اور فلاں عدت میں، وہ اس سے بات کر سکتی، فون پہ ویڈیو کال کر سکتی، سب کچھ کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں، ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ وہ آسمان نہ دیکھے، اس کھڑکی پہ پردہ لگا دو،
اس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب ہم نے بنایا ہے، شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عدت دو باتوں کا نام ہے، عورت بناؤ سنگھار فیشن نہ کرے، گھر سے قدم نہ نکالے، بیمار ہو گئی ڈاکٹر کو گھر میں لے آؤ، اس کا علاج کرے، نہیں آ سکتا ڈاکٹر، خاتون کو لے جاؤ گاڑی میں، وہاں علاج کرا کے واپس لے آؤ۔ شریعت اتنی پابند تھوڑی کرتی ہے، سختی تھوڑی کرتی ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، اس خاتون کا کوئی کمانے والا نہیں، شریعت نے اس کو حکم دیا صبح گھر سے نکلے، رات ہونے سے پہلے پہلے گھر میں واپس آ جائے، عدت اس کی چلتی رہے گی۔ اس خاتون کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، خرچہ کہاں سے لائے، بچوں کو کہاں سے پالے؟ شریعت کہتی ہے صبح گھر سے نکلے، رات ہونے سے پہلے پہلے واپس گھر میں آ جائے۔ عدت میں اجازت ہے کمانے کی اس کو۔ عورت پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی، دیکھیں عدت پہ اس کو اجازت دے رہی ہے۔ ایسے ہی بیچارہ کوئی آدمی کام کاج کر رہا تھا، اچانک معذوری آ گئی، لولا لنگڑا ہو گیا، اندھا ہو گیا، بہرا ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب بیوی اس کی مددگار بنتی ہے، شریعت اس پہ بھی پابندی نہیں لگاتی، اس کی مدد کرے، تجارت میں اس کی مدد کرے، کام میں اس کی مدد کرے، کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ لیکن جو میں نے حدیث سنائی ہے اس کا مقصد آج نعرہ لگتا ہے عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ کون سے حقوق دلانا چاہ رہے ہو بھائی؟ عورت کو تو اللہ نے گھر کی شہنشاہی دی، گھر کی شہنشاہی دی ہے، اب کون سی آزادی چاہیے؟ ننگا ہونا ہے، گزشتہ جو میں اس کو بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ننگا ہونا ہے تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے، مردوں سے یاری لگانی ہے تمہاری مرضی ہے، بے حیائی کرو، بے حیائی کرو۔ لیکن آج عورت کا بزنس فیشن کا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مرد کو بچوں کو دیکھتی ہے، ان کے پاس یہ سب ہے تو اس کے دل کے اندر بھی امنگیں آتی ہیں، جی میرا بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اب مرد سب پکڑ لیتا ہے، سب کچھ تو لا کے دے رہا ہوں، اتنا بڑا گھر دے دیا، گھر کی مالکن بنا دیا، خرچہ بھی اس کو دے دیا، جو مانگتی ہے مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اب الگ سے کیا مانگ رہی ہے؟ تو آخری حربہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے بزنس کا پارٹنر بنا۔ یہاں مرد اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ ایک مسئلہ غور سے سنیں، جب خاتون مرد کے اوپر غالب آتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے اپنے بزنس کا پارٹنر بناؤ، یہاں مرد ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اپنی اولاد کو جو جوان ہو کر کے اپنے بزنس میں لے کر کے آتا ہے، اس بیچارے کو باپ کے مرنے تک پتہ ہی نہیں ہوتا بیٹے کو کہ میں اس بزنس میں باپ کا پارٹنر تھا یا اس کا نوکر تھا یا میں اس کے ساتھ محبت میں کام کر رہا تھا، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ بس پیسہ آ رہا ہے، باپ بھی خوش ہے، بیٹا بھی خوش ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا سارا ہڑپ کر جاتا ہے، نہ بیٹیوں کو کچھ ملتا ہے نہ گھر کی خواتین کو کچھ ملتا ہے۔ جب اولاد کو اپنے بزنس کے اندر لے کے آؤ، پہلے دن اس کے کان کھول دو کہ تو میرا نوکر ہے، اتنی تیری تنخواہ ہوگی، تو میرا پارٹنر ہے، اتنے شیئرز تجھے ملیں گے، اتنا حصہ تجھے ملے گا۔ خدا کی قسم ہمارے گھروں میں کبھی لڑائی نہیں، ہمارے یہاں بیٹا بیچارہ پستا رہتا ہے، باپ کے مرنے تک سارا بزنس دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے؟ سارا ہڑپ کر جاتا ہے، باپ کی موت تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں باپ کے ساتھ کس حیثیت سے کام کر رہا تھا، میں باپ کے ساتھ کس حیثیت سے کام کر رہا تھا، نوکر بن کے کام کر رہا تھا، پارٹنر بن کے کام کر رہا تھا، کچھ نہیں پتا ہوتا اسے۔ ایسے ہی دو بھائیوں کا مسئلہ ہے، دو بھائی ایک بزنس شروع کر دیتے ہیں، دو دوست شروع کر دیتے ہیں، آخر تک کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ پارٹنری کیسے کی جاتی ہے، اس کے شرعی اصول کیا ہیں کہ اللہ برکت دے۔ میں ایک حدیث کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، ایک حدیث کو اپنے الفاظ میں۔ جب دو آدمی پارٹنری کرتے ہیں نا اور شریعت کے حدود کے اندر کرتے ہیں،
اللہ بھی اللہ ہے، تو اللہ کہتا ہے تیسرا پارٹنر میں ہوں تمہارا. یہ اتفاقی مجھے بھی حدیث یاد آ گئی. اللہ کیا کہتا ہے؟ تیسرا پارٹنر میں ہوں. اور جب یہ دو پارٹنر شریعت کے حدود کو پھلانگنا شروع کرتے ہیں، زیادتیاں شروع کرتے ہیں، تو اللہ اپنی پارٹنری ختم کر لیتا ہے، ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ کرو. یہ باپ، یہ سرپرست، یہ کبھی سوچتے کیوں نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جو بزنس میں لا رہے ہیں کس حیثیت سے لا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کی حدود طے کرو. بیٹا ہے اپنی جگہ پر، معاملات ہوتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، نبی نے فرمایا تجارت پڑے گی، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی اس تجارت کے اندر. ایک اور حدیث سنیے، میں 2-3 حدیثیں ملا کر سنا رہا ہوں. ایک حدیث میں فرمایا خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. آج تجارت والا ہے، ہاں دیکھو ہاں بڑی گاڑی میں ہے، السلام علیکم. وہ کوئی غریب گزر جائے منہ پھیر لیتا، وہ انسان کا بچہ نہیں. جیسے تجارت والوں میں ہے، ایسے ہی ہمارے جو عہدے نہیں ہوتے مملکتوں کے، اس کے اندر بھی وہی ہے. پیسہ آ جائے ہم اپنی چاڑ ڈال سب بدل ڈالتے ہیں. نبی نے فرمایا خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، خاص لوگوں کو. اگلا جملہ اسی حدیث کا پھر فرمایا کہ جھوٹ بہت بڑھے گا. وَيَكْثُرُ الْكَذِبَ، جھوٹ بہت بڑھے گا. اور اس سے اگلا جملہ سنو، خدا کی قسم آج کے زمانے پر بالکل فٹ آ رہا ہے. کہا بازار قریب قریب ہوں گے. ایک مال سے نکلتے ہیں دوسرے مال کا دروازہ تیار ہوتا ہے، دوسرے مال سے نکلتے تیسرے مال کا دروازہ تیار ہوتا ہے. نہیں ایسا، نہیں ایسا. نبی نے فرمایا تھا بازار قریب قریب ہوں گے. ایک مال میں ہمارا دل نہیں بھرتا، باہر نکلے دوسرے مال کا دروازہ کھلا پڑا ہے. ایک مارکیٹ ابھی ختم نہیں ہوئی دوسری فوراً شروع ہو جاتی ہے. یہ نبی نے فرمایا بازار قریب قریب ہوں گے. اور لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ مال، میں نے کہا نبی نے کہا یہ امت غریب نہیں ہے، مال بڑھے گا. مسند احمد کی روایت سنا رہا ہوں، مسند احمد میں روایت موجود ہے. نبی نے فرمایا انسان ایسے کھائے گا جیسے کہ گائے گھاس زمین سے کھاتی ہے. انسان ایسے کھائے گا جیسے کہ گائے گھاس زمین سے کھاتی ہے. اس حدیث کی تفسیر کے اندر لکھا اتنا مال ہوگا، مال ایسے کھائے گا حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. گائے کو کیا پتا کہ جو سبزہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے کیسا ہے، بس ہریالی دیکھی، اسی گھاس کے ساتھ کیڑا لپٹا ہوا ہے، چھوٹا سانپ لپٹا ہوا ہے. گائے کو کبھی نظر آتا ہے؟ اس نے کبھی چشمہ لگا کر دیکھا ہے؟ جو آیا زبان سے پکڑا منہ کے اندر لے لے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کہا نبی کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو گائے کی طرح گھاس کھائے گا حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. آنے دو، پیسہ آ رہا ہے نا، آنے دو، پیسہ آ رہا ہے، آنے دو، یہ حال ہو جائے گا. نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنے کی چیز رکھی ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے، مال. اللہ آزماتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ مال دیا ہے اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. مال دیا ہے اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آج تو پتہ چل رہا ہے اتنا مال ہے اپنے بیوی بچے محروم ہو گئے، ان کو کچھ نہیں مل رہا، بڑھا رہا ہے، بس بڑھا رہا ہے. سمجھو تجارت ایک پائپ ہے، پہلے اس نے اپنے اثاثے نیچے والے سوراخ سے لگائے، اوپر سے پروفٹ آنا شروع ہوا، وہ پروفٹ دوبارہ اس نے نیچے والے سوراخ میں لگا دیا. اسی میں چل رہا ہے ہمارا کچھ. اس پائپ کے اندر سے کچھ باہر نکلتا ہی نہیں ہے. اور بھائی جب تم نے اصل اثاثے نچلے سوراخ سے پائپ میں داخل کر دیے، اوپر سے اللہ تمہیں پروفٹ دے رہا ہے تو اس کو الگ تو کرو. نہیں،
پتہ ہی نہیں چلتا. موٹی سی مثال, IMF جس کا پوری دنیا کے اوپر کنٹرول ہے, آج وہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ ہم نے جو سرمایہ شروع میں لگایا تھا وہ کدھر ہے پتہ ہی نہیں. آج پوری دنیا سے جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ سود ہی آ رہا ہے, اصل ہمارا سرمایہ غائب ہو گیا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر گیا. ہمارے بزنس مین کا بھی یہی حال ہے, ایک دکاندار ہی کیوں نہ اس کا بھی یہی حال ہے. نبی نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. اس حدیث کی تفسیر میں لکھا کہ فتنے کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے گناہ. میری امت مال کے ذریعے سے گناہ کمائے گی, حلال حرام کی تمیز ختم, پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تمیز ختم, فضول خرچی عام, جہاں خرچ کرنا ہے وہاں آنکھیں بند کر دیتے, یہاں تک کہ اپنی ذات کیوں نہ ہو, پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومتے. اللہ نے پیسہ دیا ہے, اچھے کپڑے پہنتے, اپنے جسم کو خوشبودار بناتے, خوبصورت بناتے, مگر یہ ہمارا پیسہ ہماری ذات کو ہی فائدہ نہیں دے رہا. میرے بیوی بچے بھوکے ہیں, ان کے کپڑوں کا, اچھے کھانے کا, اچھی رہائش کا انتظام کرو, وہی بیچارے بھوکے پڑے. لیکن فضول خرچیاں عام ہے عام. تو ہمارا کمایا ہوا پیسہ جو ہے وہ صحیح خرچ کرنے کی جگہ اس کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر لگ رہا ہے جہاں خرچ کرنے پر ہم کو گناہ ملتا ہے, ثواب نہیں ملتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کی جائے گی.